حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان سے تندرستی اور ٹھنڈے پانی کے متعلق ہی پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن ناظرین یہ سوال ہوگا جو ہم نے نعمتیں کھائی ہیں، کیا ہم نے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق بھی باز پرس کرے گا، یعنی ان نعمتوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ سورہ تقاصر کی آخری آیت مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک اس دن تم سے ضرور ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن ضرور بندے سے پوچھا جائے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کون سی نعمتیں حاصل ہیں؟ ہم نے تو کبھی پیٹ بھر کر جوں کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب وحی فرمائی کہ اے محبوب، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیجئے کہ یہ جو لباس پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان سے تندرستی اور ٹھنڈے پانی کے متعلق ہی پوچھا جائے گا۔ تندرستی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت اور تندرستی ہونا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہی انسان شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈا پانی جس کے بغیر تو یعنی پانی کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی معاوضے کے ہر جگہ پر عطا فرما دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا بھی انسان شکر بجا نہیں لا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی ان میں تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، اچانک آپ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرات ملے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا باہر آنا کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بھوک نے ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکال دیا، یعنی ہمیں شدت کی بھوک لگی ہے، ہم اپنے گھروں سے اس لیے باہر آئے کہ شاید ہمیں کوئی شخص مل جائے جو ہمیں کچھ کھانے کے لیے عطا کرے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، باخدا میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ کچھ پھر آپ نے توقف فرمایا، پھر آپ ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، تو مگر وہ انصاری اپنے گھر میں نہ تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کے متعلق یعنی اس انصاری شخص سے متعلق دریافت کیا، ان کی زوجہ نے حضور کو دیکھا تو خوش آمدید کہا۔ حضور نے انصاری کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، حضور وہ ہمارے لیے ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے۔ اسی وقت پھر وہ انصاری بھی آ گئے۔ جب انہوں نے حضور کو، حضرت ابوبکر عمر کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا کہ آج میرے پاس اتنے باعزت مہمان آئے ہیں اور اتنے اعلیٰ مہمانوں کی شرف میزبانی کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوگا۔ تو پھر وہ کھجور کا ایک خوشہ لیا جن میں کچی اور پکی کھجوریں تھیں، وہ حضور علیہ السلام حضرت بکر عمر کے سامنے انہیں رکھی اور عرض کی، حضور تناول فرمائیں۔ پھر انہوں نے اپنی ایک بکری ذبح کی، آقا کریم علیہ السلام نے، حضرت بکر عمر نے اس بکری کا گوشت بھی تناول فرمایا، وہ کھجوریں بھی تناول فرمائی، ٹھنڈا پانی بھی نوش فرمایا۔ جب سب سیر ہو چکے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہے ابو بکر عمر، کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے متعلق یعنی اس گوشت، کھجوروں اور یہ جو ٹھنڈا پانی تم نے پیا یہ پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن ناظرین یہ سوال ہوگا جو ہم نے نعمتیں کھائی ہیں، کیا ہم نے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا یا نہیں؟
یعنی اس پر ہم نے عبادت بھی اتنی کی ہے یا کہ نہیں؟ ہم اتنی نعمتیں کھاتے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی نعمت و شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔